السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیلی فوج کے 7 اکتوبر سے جاری حملوں کے دوران قید کیے گئے 150 فلسطینی رہا کر دیے گئے۔ بتایا گیا ہے کہ متعلقہ قیدیوں کی رہائی کا عمل کرم ابو سالم سرحدی چوکی پر شروع ہوا۔ معلوم ہوا ہے کہ ان قیدیوں میں سے 2 کا تعلق فلسطینی ہلال احمر سے ہے، جبکہ بعض قیدی زخمی بھی ہیں جنہیں رفح شہر میں واقع ابو یوسف نجار نامی اسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ ان قیدیوں نے رہائی کے وقت بتایا کہ انہیں فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کی مخبری کے لیے قید کیا گیا تھا، جنہیں کافی تشدد اور ناروا سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ ایرانی حملوں کے بعد G7 ممالک کو آخرکار ہوش آ گیا۔ غزہ میں جلد امن قائم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق G7 اجلاس کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں جلد امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ کشیدگی کم ہونے سے خطے میں استحکام آئے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے بلائے گئے ورچوئل اجلاس میں G7 ملک اسرائیل پر ایرانی حملوں کی مذمت کی۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، مزید جارحیت سے باز رہیں۔ دوسری جانب ایرانی میزائل اسرائیلی ایئر بیس کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسرائیل نے ایئر بیس کو نقصان پہنچنے کا اعتراف کیا۔ تصاویر اور ویڈیوز جاری کر دی گئی۔ 5 ایرانی میزائلوں سے نیو ایٹم ایئر بیس کے 3 رن ویز کو نقصان پہنچا۔ نیو ایٹم ایئر بیس اسرائیل کا سب سے بڑا جنگی ایئر بیس ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے اس فوجی اڈے کو نشانہ بنایا جہاں سے دمشق کے ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ امریکی فوج نے اسرائیل پر حملے کے لیے بھیجے گئے 80 سے زائد ڈرونز اور 6 بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کیا۔ میزائلز اور ڈرونز ایران اور یمن سے بھیجے گئے تھے۔ اسرائیل پر 300 سے زائد ڈرونز اور میزائل فائر کیے گئے۔ ایران نے 50% اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکہ کے علاوہ برطانیہ اور فرانس نے بھی ایرانی ڈرونز اور میزائلوں کو نشانہ بنایا۔ G7 ممالک کے ہنگامی اجلاس میں رکن ممالک کے سربراہان رہنماؤں نے ایران کے حملے کے جواب میں اسرائیل کو اپنی مکمل حمایت کی پیشکش کرتے ہوئے ایران پر مزید پابندیاں عائد کرنے کا اشارہ دیا۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے برطانیہ اور فرانس میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ بات چیت کے بعد کہا کہ یروشلم چاہتا ہے کہ اس کے اتحادی برطانیہ اور فرانس اس پر سخت پابندیاں لگا کر ایران کے میزائل پروگرام کو کمزور کرنے میں مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایرانی حکومت کو کمزور کریں، اسلامی انقلابی گارڈ کور کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر پابندی لگائیں اور ایرانی میزائل منصوبے پر سخت پابندیاں لگائیں۔ ایران کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون اور فرانس کے وزیر خارجہ اسٹیفن کا اسرائیل پر ایرانی ڈرون اور میزائل حملے کو ناکام بنانے میں ان کے ممالک کی مدد اور مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ غزہ کی پٹی پر 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں قتل کیے گئے فلسطینیوں کی تعداد 33,797 تک پہنچ گئی ہے۔ غزہ کی فلسطینی وزارت صحت نے جاری کردہ بیان میں غزہ پر 192 روزہ اسرائیلی حملوں کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ بیان کے مطابق حالیہ 24 گھنٹوں میں غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں میں 68 فلسطینی ہلاک اور 94 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اس تازہ جانی نقصان کے بعد 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں اموات کی کل تعداد 33,797 اور زخمیوں کی کل تعداد 76,465 ہو گئی ہے۔ بیان کے مطابق اسرائیلی فوج کی زبردستی کی وجہ سے ملبے تلے دبی اور راستوں میں پڑی لاشوں تک پہنچنا ناممکن ہو گیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون اور یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل سمیت عالمی رہنماؤں نے آج پیر کے روز اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے خطے میں مزید عدم استحکام سے بچنے کے لیے تحمل اور عملی فیصلہ سازی پر زور دیا۔ یورپی یونین کے بوریل کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ پہاڑ کے کنارے پر ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے آج پیر کے روز کہا کہ مشرق وسطیٰ چٹان کے کنارے پر کھڑا ہے اور اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع میں کشیدگی کو کم کرنے پر زور دیا۔ ایران نے دمشق میں تہران کے قونصل خانے پر مشتبہ اسرائیلی حملے کے جواب میں ہفتے کی رات اسرائیل پر سینکڑوں ڈرون اور میزائل داغے تھے، جس میں 2 سینئر کمانڈروں سمیت ایرانی پاسداران انقلاب کے 7 اہلکار مارے گئے تھے۔ اسرائیل نے 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت میں قونصل خانے پر ہوئے فضائی حملے کی نہ تو تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید کی ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد مصطفیٰ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر اسرائیلی آبادکاروں کے حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جن میں حالیہ دنوں میں شدت آ گئی ہے۔ غزہ کی پٹی میں ہمارے لوگوں کے خلاف قبضے کی مسلسل جارحیت کے ساتھ مغربی کنارے کے دیہات اور قصبے شہریوں اور ان کے املاک پر قابض فوج کی حفاظت میں آبادکاروں کے حملوں کے ساتھ ساتھ تمام پہلوؤں پر پابندیاں اور رکاوٹیں عائد کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے یہ ریمارکس رام اللہ میں وزارت خارجہ میں ریاست فلسطین کے لیے
तस्लीम शुदा सिफारती कोर के 50 से जायद अरकान और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान कही। फलस्तीनी ग्रुप ने कहा कि गाजा के अल-शफा अस्पताल में दरियाफ्त हुई इज्तिमाई कब्र खौफनाक मंजर पेश कर रही है। ग्रुप ने कहा कि इज्तिमाई कब्र में कई लाशें शामिल हैं जिन्हें इजरायली फोर्सेस ने फौजी बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए इस महीने के शुरू में मेडिकल कॉम्प्लेक्स से निकलने से पहले मलबे के नीचे छुपा दिया था। इजरायली फोर्सेस ने 7 अक्टूबर के बाद से कई बार अस्पताल पर हमला किया और मुहासरा किया, जिससे ये काफ़ी हद तक खंडर बन चुका है। हमलों के दौरान हज़ारों तिब्बी अमला, मरीज और बेघर खानदान इस सहूलत पर मौजूद थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसके नतीजे में सैकड़ों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। हमास ने कहा कि ताज़ा तरीन दरियाफ्त इस बात की निशानदेही करती है कि इजरायली अफवाज जो कुछ करने को तैयार है इसकी कोई हद नहीं है। ग्रुप ने मजीद कहा कि गाजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्लकशी के खिलाफ आलमी बरादरी की खामोशी की वजह से इनके जराइम जारी है और इनके हौसले बुलंद है। इसने कहा जारी खिलाफ वर्जियों का सिलसिला बशमुल अल-शफा में इज्तिमाई खबरों की दरियाफ्त, फांसी के केसेस और सैकड़ों लाशें जो मलबे के नीचे पड़ी हैं, वाज़े और अच्छी तरह से दस्तावेजी जंगी जराइम हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि वाशिंगटन ईरान के साथ दुश्मनी में कोई इजाफा नहीं देखना चाहता, लेकिन इजराइल का दिफा जारी रखेगा। ब्लिंकन ने इराक़ी नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद अली तमीम के साथ मुलाकात के आगाज़ में कहा कि हम कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन हम इजराइल के दिफा और ख़ित्ते में अपने अहलकारों की हिफाजत के लिए हिमायत जारी रखेंगे। उन्होंने ईरान के इक़दामात को बेमिसाल करार देते हुए मज़ीद कहा, इस हफ्ते के आखिर में जिस चीज़ का मुज़ाहरा हुआ वो ये है कि इजराइल को किसी जारियत का शिकार होने, हमले का शिकार होने पर तन्हा अपना दिफा करने की ज़रूरत नहीं थी और ना ही इसकी ज़रूरत है। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि वो गुज़िश्ता 36 घंटों के दौरान मुज़ाकरात की एक सीरीज़ में शामिल थे, जिसमें एक सिफारती रद्दअमल को मरबूत करने की कोशिश की गई जिससे इलाकाई बहरान को रोका जा सके। कुवैत के अमीर शेख मशाल अहमद अल जाबिर अल सबा ने अहमद अब्दुल्ला अहमद अल सबा को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। ये बात सरकारी खबरसां एनसी कूना ने आज पीर को दी। कुवैती हुक्मरान ने नए वज़ीर आज़म को हुकूमत बनाने का काम भी सौंपा। कुवैती हुक्मरान ने गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद सबा सालम अल सबा का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया था, जिसके बाद कौमी असम्बली के नए अरकान के इंतखाब के लिए इंतखाबात हुए थे। उन्होंने काबीना को नई हुकूमत के क़याम तक निगरान के तौर पर काम करने की भी हिदायत दी। दुबई के एक अरबपति खलीफ अहमद अल बतूर ने बैंकों से मुतालबा किया है कि वो सरकारी तातीलात के दौरान भी खुले रखें, क्योंकि बंदिश में सारिफिन और तिजारती शोबे को बराह रास्त नुकसान पहुँचता है। ये कॉल उस वक्त सामने आई है जब मुत्तहिदा अरब इमारात ने सरकारी और निजी शोबे के मुलाजमीन के लिए ईद उल फित्र 1445 हिजरी बरोज़ हफ्ता 6 अप्रैल से इतवार 14 अप्रैल तक 9 दिन की छुट्टी का ऐलान किया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि सरकारी तातीलात तमाम मुलाजमीन का हक़ है, चाहे वो सरकारी हो या निजी शोबे में, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर कोई अपने दरवाजे बंद कर ले। ऐसे अहम शोबे और मुकामात हैं जो 1 घंटे के लिए भी बंद नहीं किए जा सकते, 3 या 4 दिन के लिए छोड़ें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने आज पीर को अज़बिक दारुल हुकूमत नाशकन के कतरी सिफारतखाने में जीसीसी की वज़ारती कौंसिल के 48वें गैर मामूली इजलास में शिरकत की। सरकारी खबरसां NCSP के मुताबिक इजलास में मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर दो तरफा और कसीरुल-जहती हम आहंगी को तेज़ करने के पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। ख़ास तौर पर मसला फ़लस्तीन गाज़ा में जंगबंदी की अहमियत और मज़ीद ह्यूमैनिटेरियन और रिलीफ एड को मुतारिफ करना शामिल है। गैर मामूली इजलास में मशरिक़ सतह में हो रही फ़ौजी कशीदगी समेत मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। इजलास की सदारत खतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने की। इजलास में इमारती वज़ीर तौनई सोहेल महमूद मज़रोई, बहरीन वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़यानी, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, ओमानी वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर बिन हमद अबू सादी, कुवैती वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला अल याहिया और GCC ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद बदियोई ने शिरकत की। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। नूर खान एयरबेस चकाला पहुंचने पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार और दीगर आला हुक्काम ने इनका इस्तकबाल किया। आज पीर को मौसम की खराबी के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा का तैयारा 2 घंटे से ज़ायद ताख़ीर के बाद इस्लामाबाद पहुंचा। इस मौके पर पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी और वज़ारत ख़ारजा के आला हुक्काम भी इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा के दौरे में सऊदी अरब के वफ़द में शामिल दीगर वज़रा कुछ घंटों के वक्फे से इस्लामाबाद पहुँचे,
جن کا استقبال وفاقی کابینہ کے اراکین نے کیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس وفد میں وزیر ماحولیات، پانی و زراعت انجینئر عبدالرحمن عبدالمحسن فضلی، وزیر صحت و معدنی وسائل بندر ابراہیم القرائے وفد میں شامل ہوئے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ تہران ہندوستانی حکام کو اس کارگو جہاز کے 17 ہندوستانی ارکان عملے سے ملنے دے گا جسے ہفتے کے دن ایرانی فوج نے ابنائے ہرمز کے قریب اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے آج وزیر خارجہ ہند ایس جے شنکر سے فون پر بات چیت کی۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پرتگالی پرچم بردار جہاز MSC ایریس میں سوار ہندوستانیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جواب میں کہا کہ ہم ضبط کردہ جہاز کی تفصیلات اکٹھا کر رہے ہیں اور عنقریب حکومت ہند کے نمائندے سے جہاز میں ہندوستانی ارکان عملے سے ملاقات کر سکیں گے۔ جے شنکر نے 17 ہندوستانی ارکان عملے کے تعلق سے تشویش ظاہر کی اور اس سلسلے میں ایران سے مدد مانگی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی خصوصی بحری فورس نے اسرائیل سے جڑے ہونے کا مد نظر اس جہاز کو ضبط کیا۔ MSC یعنی میڈیٹرینین شپنگ کمپنی نے ہفتے کے دن کہا تھا کہ وہ 25 ارکان عملہ اور جہاز کی بحفاظت واپسی کے لیے متعلقہ حکام سے بات چیت کر رہی ہے۔ ایرانی کمانڈوز کی کارروائی کے چند گھنٹے بعد وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان ویٹسن نے کہا تھا کہ جہاز کا عملہ ہندوستانی، فلپائنی، پاکستانی، روسی اور اسٹونیا کے شہریوں پر مشتمل ہے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ ہندوستان 17 ہندوستانیوں کو رہا کرانے کے لیے ایران سے ربط میں ہے۔